بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ سورۃ الاحزاب پچھلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر جب نازل فرمائی تو اس کے بعد پیچھے ازواج مطہرات کا مطالبہ چل رہا تھا نا اللہ کے نبی سے، آج اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اس کو اس کا دوہرا اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویاں نیک عمل کریں گی تو کتنا اجر ملے گا؟ دوہرا اجر ملے گا۔ یہ عام آیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ازواج مطہرات کے لیے نازل فرمائی۔ یہ بڑے درجے کا لازمہ ہے، نیکی کا ثواب دگنا اور برائی کا عذاب بھی دگنا دیا جائے گا۔ آج اگر ہماری نیکیوں کا بدلہ بھی سنگل ہے تو ہمارے گناہوں کا بھی صلہ اللہ تعالیٰ ہمارا سنگل ہی رکھ رہے ہیں۔ اور جہاں امہات المومنین کو کیا کہا، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، جہاں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں نیکیوں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہے، تو گناہوں کا جو بدلہ ہے وہ بھی تمہیں دوہرا ملے گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری منظور ہے تمہیں تو نرمی سے بات نہ کیا کرو، ورنہ وہ شخص جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ غلط توقعات پیدا کر لے گا، اور بات چیت کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ مردوں سے کلام کرو تو اس میں نرمی نہ ہو بلکہ سختی ہو، اور درشتی کے ساتھ یعنی سخت زبان کے ساتھ، زیادہ نرمی سے ہنس ہنس کے باتیں نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ جن کے دلوں میں کھوج ہے، کجی ہے، جن کے دل میں گناہوں کی بیماری ہے، تو وہ کہیں ان کے دل میں نرمی اور کہیں اور قسم کا کوئی ڈر یا خدشہ پیدا نہ ہو جائے جو دین کے ناموافق ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں جی بیٹھی رہو، یعنی اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سگار نہ دکھاتی پھرو، یعنی لازم پکڑو اپنے گھروں میں اور بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلنا۔ اگر مسجد میں جانا ہے، نماز کے لیے شرعی ضرورت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے لونڈیوں کو مسجدوں سے نہ روکو، وہ آنا چاہیں تو ان کو آنے دو، لیکن کیسے آنا ہے؟ پردہ کر کے آنا ہے، اپنی چادروں کو اوڑھ کر آنا ہے۔ عید کی نماز کے لیے بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے نبی کو فرمایا کہ تم مسجدوں میں آنے سے خواتین کو نہیں روکو، آنے دو، لیکن کیسے آنا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ، زیب و زینت کو اختیار کر کے نہیں آنا بلکہ پردہ کر کے آنا ہے، اور نماز ادا کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار ہو۔ اے پیغمبر کے گھرانے کے لوگوں، اللہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ہر قسم کے علائش روحانی اور جسمانی سے پاک کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کیا کہا، اپنے ازواج مطہرات کو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی امام حسن، حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، علی المرتضیٰ کو لے کر ایک چادر کے نیچے آ گئے اور اللہ ذوالجلال کے نبی نے یہ آیت پڑھی۔ کیا پڑھی؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ آیت پڑھ ان کے حق میں یہ بھی دعا ہو جائے اور لوگ سمجھ لیں کہ آیت کے حکم میں یہ لوگ بھی شامل ہیں، ازواج مطہرات ہی شامل نہیں بلکہ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور حسین بھی شامل ہیں، صرف بیویاں نہیں۔ اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، تم اپنے مرتبہ پر اور تم اپنے مرتبہ میں ان کے لحاظ سے بہتر ہو، کیونکہ ازواج مطہرات کا مرتبہ اہل بیت سے زیادہ ہے۔
वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और दनाई की बातें पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं, इनको याद रखो, बेशक अल्लाह हर बारीक से बारीक राज को जानने वाला है। आयातिल्लाहि वल हिकमा का जो लफ्ज़ आया है, आयातिल्लाह से मुराद कुरान है और हिकमत से मुराद हदीस है। मालूम हुआ कि औरतों को भी कुरान और हदीस पढ़ना, पढ़ाना, सुनना चाहिए, क्योंकि कुरान कहता है कि अपने घरों में भी रहना है तो क्या पढ़ना है? आयातुल्लाह वल हिकमा, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करना है। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती, बेशक अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों, ईमान वाले मर्दों और मोमिन औरतों, फरमा बरदार मर्दों, फरमा बरदार औरतों, वस्सादिकीन वस्सादिकाती, सच्चे मर्दों, सच्ची औरतों, सब्र करने वाले मर्दों और सब्र करने वाली औरतों, डरने वाले मर्द और डरने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाती, खैरात करने वाले मर्दों और खैरात करने वाली औरतों, और रोज़ा रखने वाले मर्दों और रोज़ा रखने वाली औरतों, और पाक दामन मर्दों को और पाक दामन औरतों, और अल्लाह को बहुत बहुत याद करने वाले मर्दों और औरतों के लिए क्या है? अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा, बख्शिश और मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है। पिछली आयतें ज़वाज मुतहरात के लिए नाज़िल हुई, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन से आगे अपने ईमान वाले बंदों का तज़किरा कर दिया। कहीं ईमान वाले ये ना कहना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात के बारे में तो कुरान नाज़िल कर दिया और हमको अल्लाह ताला भूल ही गए। अल्लाह ने फ़ौरन से ईमान वाले लोगों का तज़किरा फरमा दिया। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन, और किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत के लिए जायज़ नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल किसी बात का फैसला कर दे तो अपनी राय को इसमें दखल दे, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो खुली गुमराही में है। वइस्तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि, और याद कीजिए जबकि आप उसको जिस पर अल्लाह ने एहसान किया, आपने भी एहसान किया, कह रहे थे कि अपनी बीवियों को अपने पास रहने दे, अल्लाह से डरो, और अपने दिल में इस चीज़ को छुपाए हुए थे जिसको अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था, और आप लोगों के तान से डरते थे। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, हालांकि इस बात का अल्लाह ज़्यादा हकदार है कि आप उससे डरें। फिर जब ज़ैद की हाजत रवाई हो चुकी और वो तलाक दे चुका, आपसे इसका निकाह कर दिया ताकि मुसलमानों के लिए जब इनके लिए बालिग अपनी बीवियों से बेताल्लुक हो जाए तो निकाह करने में कोई दुश्वारी ना रहे, और खुदा की बात होकर रहती है। हज़रत ज़ैनब उमैया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी ज़ात बहन थी, बड़े अशरफ कबीले से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि इनका जो निकाह है वो मैं ज़ैद बिन हारिसा से करवा दूँ। ज़ैद असल में एक बहुत ही शरीफ अरब से थे, ज़ालिमों ने पकड़ा, शहर मक्का में बिके। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनको ख़रीद लिया, कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी को हिबा कर दिया। आप जब ये होशियार हुए, एक तजारती सफ़र के करीब से अपने वतन के करीब पहुँचे, अज़ान हो जाए फिर इंशाल्लाह पढ़ते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر کی تقریب سے اپنے وطن کے قریب سے گزرے۔ وہاں ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا، ان کے والد، ان کے بھائی، چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کہنے لگے ہم اپنے خاندان کے بڑے معزز لوگ ہیں اور ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، ایسا کیجئے کہ زید کو آزاد کر دیجئے۔ اب زید سے اللہ کے نبی نے کہا نہیں، زید سے خود پوچھ لو، اگر زید تمہارے ساتھ اپنے دل کی خوشی سے جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ انہوں نے حضرت زید سے دریافت کیا۔ حضرت زید نے کہا میں آپ کے پاس سے نہیں جانا چاہتا، آپ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا اور اپنا متنبع بیٹا بنا لیا۔ پھر ان کی شادی کی گئی۔ حضرت کس سے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ خاندانی حیثیت سے چونکہ وہ بہت بلند تھی، حضرت بہرحال زینب کی خاندانی حیثیت چونکہ بہت اعلیٰ تھی، زید بن حارثہ جو کہ غلام تھے نکاح کر لیا، لیکن بعد میں ذاتی معاملات کی وجہ سے کوئی معاملہ ٹھیک نہ ہو پایا تو طلاق ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زینب سے ہجرت سے 8 سال قبل ہوا۔ حضرت زید کی سب سے پہلی بیوی حضرت ام ایمن تھی، جن کا نام برکت بنت ثعلبہ تھا۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ نے آزاد کیا۔ انہی کے پیٹ سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ یہ ولادت آپ کی بعثت سے 3 سال بعد ہوئی۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زینب سے ہوا، معاملات ٹھیک نہ ہونے کے باعث طلاق ہو گئی، تو اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کیا فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ حضرت زید کی جو بیوی رہ چکی ہے زینب سے نکاح کر لیجئے۔ اور اللہ کے نبی کے سینے میں سے خلش سی پیدا ہوئی، تنگی محسوس ہوئی کہ مجھے مکہ والے کیا کہیں گے۔ اللہ ذوالجلال نے کہا نہیں، آپ لوگوں سے نہیں ڈریے، میں اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہوں کہ آپ مجھ سے ڈریے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے آپ سے یعنی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ ما کان علی النبی من حرج، پیغمبر کے اس بات کے اعتبار سے کچھ مذائقہ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے ٹھہرا دی۔ جو لوگ پہلے ہو چکے ان میں یہی سنت الہی جاری تھی اور خدا کے ہر کام کا اندازہ مقرر ہو چکا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ یہ سب وہ پیغمبر ہیں جو اللہ کے پیغاموں کو لوگوں تک پہنچاتے رہے اور اس سے ڈرتے رہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ یعنی اللہ کا حکم اٹل ہے، جو بات اس کے ہاں طے ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ پھر پیغمبر کو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جو شریعت میں روا ہو گیا۔ انبیاء اور رسل اللہ کے پیغامات پہنچانے میں اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرا کرتے۔ ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ اپنے سینے میں کسی قسم کی تنگی کو محسوس نہ کیجئے اور زینب سے نکاح کیجئے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سے آخری ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اپنی رسالت کو لہرایا، اپنی رسالت کا پرچم عام کیا اور کیا کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال اور پیغمبروں میں ایسی ہے جیسے کسی نے اچھا کامل گھر بنایا لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو لوگوں نے اس کی عمارت کو پسند کر لیا، خالی جگہ پر تعجب کیا، بس وہ خالی جگہ میں نے آ کر پر کر دی۔ میرے آنے کے بعد نبوت کا محل مکمل ہو گیا، میرے آنے کے بعد اب کوئی نبی
نہیں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو خدا کا بہت بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح و تقدیس کیا کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور ایمان والوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اس لیے بھیجے تاکہ وہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں شامل کر لیں۔ تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم اجرا کریما، جس دن وہ سے ملیں گے ان کو السلام علیکم کہہ کر پکارا جائے گا، اور خدا نے ان کے لیے عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے، یعنی اللہ اس پر سلام بھیجے گا اور آپس میں یہی دعا ہوگی ان کی جنت میں، وہ السلام علیکم بار بار پیش کریں گے، یہ جنتیوں کو تحفہ دیا جائے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اس کے حکم کے مطابق آپ لوگوں کو اللہ کی طرف پکارنے والے ایک روشن چراغ ہیں، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے، کیونکہ سب امتیوں سے برتر یہی امت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی بشارت دی کہ تم ایسی نبی کی امت ہو جو جہنم میں نہیں جائے گی، اپنے نبی کی سفارش سے جنت میں چلی جائے گی۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافر اور منافقوں کی بات نہ مانیے گا اور نہ ان کی ایذا دہی کا خیال کیجیے گا، اور اللہ پر توکل کیجیے، اور خدا ہی کا ساز ہے، بس وہی اللہ کافی ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کا دور تھا، منافقین کا زمانہ تھا، کیا کہا؟ وہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے، آپ نے اللہ پر توکل رکھنا ہے، ان کی مصائب ان کی تکلیفوں پر صبر سے کام لینا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، ایمان والو جب تم مومن عورتوں کو نکاح میں لاؤ اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر عدت میں بیٹھنا ضروری نہیں، تم اس کو شمار کرنے لگو، سو انہیں کچھ دے دلا کر حسن سلوک سے رخصت کر دو۔ جمہور نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، کیا کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے طلاق واقعہ نہیں ہوتی، نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی، اگر نکاح ہو گیا، نکاح کی فوراً بعد طلاق ہو گئی، مرد نے عورت کو نہیں چھوا، صحبت نہیں ہوئی، تو اس پر کوئی حق مہر، اس پر کوئی عدت نہیں ہوگی، وہ اپنی عدت کو پوری کیے بغیر اگلا نکاح کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے تو اور مہر مقرر نہیں ہوا، خلوت اور صحبت کی بھی نوبت نہیں آئی، خاوند فوت ہو گیا، تو عورت کا مہر مثل واجب ہوگا، میراث میں بھی حصہ ملے گا، عورت کو عدت بھی واجب ہوگی، یہ ابن کثیر کے اندر روایت موجود ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے، وہ عورتیں بھی لونڈیاں ہیں جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں، اور وہ مومن عورتیں بھی آپ کے لیے حلال ہیں جو اپنے آپ کو پیغمبر کے لیے مفت پیش کر دے، یعنی ہبہ کر دے، اور اگر پیغمبر اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہے، یہ حکم آپ سے خاص ہے۔ لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہم نے ان کو ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں باتیں فرض قرار دی، بتا دیا، اور وہ تمہیں معلوم ہے، یہ اجازت خاص اس لیے ہے تاکہ آپ کے لیے کوئی دشواری نہ ہو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی امت کے لیے ایک وقت میں 4 آزاد عورتوں سے زیادہ درست نہیں ہے، ہاں لونڈیاں جتنی چاہیں رکھ لیں، نکاح میں ولی اور مہر اور گواہوں کا ہونا شرط ہوگا، اگر نکاح میں ولی اور مہر حق مہر نہیں ہوگا، گواہوں کی شرطیں نہیں ہوں گی تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور ایک مرد کے لیے کتنی بیویاں رکھنی جائز ہیں؟ 4۔ اللہ کے نبی کے لیے قید نہیں، وہ جتنی مرضی بیویاں رکھ لیں وہ جائز ہے۔
तुरजी मन तशाओ मिनहुन्ना, इनमें से जिसको आप चाहें अपने से दूर रखें और जिसको चाहें अपने पास रखें, और जिनको आपने अलग कर रखा है उनमें से फिर किसी को तलब फरमा ले तो भी आप पर कुछ गुनाह नहीं। इससे ज़्यादा तवक्को है कि उनकी आंखें ठंडी रहेंगी और वो गमगीन ना होंगी, और आप जो कुछ उनको अता फरमाएगा और जो कुछ आप उनको देंगे वो सब की सब इस पर राजी रहेगी। वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम, और अल्लाह जो कुछ तुम्हारे दिलों में है खूब जानता है। वकानल्लाहु अलीमन हलीमा, और वह हलीम और बर्दबार अल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने जब दुनिया को छोड़कर आखिरत को इख्तियार किया तो अल्लाह ने इनको ये जज़ा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके सिवा और औरतों से निकाह करना मना फरमाया। फिर बाद अल्लाह ताला ने इसके हुक्म को मनसूख कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और औरतों से निकाह जायज़ है। आप अपनी बीवियों से हट के जिन मर्जी औरतों से निकाह कर लें जायज़ होगा, लेकिन अल्लाह के नबी की बीवियों के लिए किसी और से निकाह करना हराम है, वो नहीं कर सकती क्योंकि वो उम्मत के लिए उम्मत की माएँ हैं। ला यहिल्लु लकन निसाउ, इसके अलावा और औरतें उनके लिए हलाल नहीं, और ना ये कि उनको बदल कर दूसरी औरतें कर लो अगर जिनका हुस्न तुझे बड़ा अच्छा मालूम हो, मगर जो आपकी लौंडी हो और अल्लाह हर चीज़ का निगरान है। किसी मर्द को जो कई औरतें हों इस पर वाजिब है बारी से सबके पास रहना। अगर एक मर्द ने एक वक्त में 2 निकाह किए हैं, 3 निकाह किए हैं तो बारी मुकर्रर करेगा, एक दिन पहली बीवी के पास, दूसरा दिन दूसरी के पास। हाँ, अगर अज़ताशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स की 2 बीवियां हो और वह इनका हक बराबर अदा ना करेगा तो क़यामत के दिन उसका आधा धर लटकता हुआ आएगा। यानी इतनी ज़्यादा बेइंसाफ़ी की सज़ा है। आज बड़े चाव से 2-3 शादियां तो कर लेते हैं लेकिन हक अदा नहीं कर पाते, तो अल्लाह के नबी ने इतनी सख्त वाइद बताई कि तुम अपनी बीवी को अगर उसका हक नहीं दोगे, निकाह तो तुमने कर लिया, कल क़यामत के रोज़ तुम्हारा आधा धर लटकता हुआ आएगा और उसको सख्त जिल्लत होगी। और फरमाया जिसके पास बेवा बीवी मौजूद हो तो वो दूसरा निकाह अगर उसके पास बीवी मौजूद है, अगर वो दूसरा निकाह किसी बेवा औरत से करना चाहता है तो 3 दिन बराबर उसके पास रहे। किसके पास? बेवा औरत के पास, जिसके साथ उसने दूसरा निकाह किया है 3 दिन उसके पास रहे। हाँ, तो 3 दिन बराबर और 7 दिन उसके पास रहे। किसके पास? जिसके साथ कंवारी से शादी की है, दूसरी शादी हुई है पहले मर्द की, अगर उसने दोबारा शादी किसी बेवा से कर ली तो 3 रातें मुसलसल उसके पास रहेगा। अगर पहली शादी के बाद दूसरा निकाह किया और वो कंवारी लड़की है तो उसके पास 7 रातें क़याम करेगा। समझ आ रही है बात की? और अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगरान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, ईमान वालो तुम पैगंबर के घरों में ना जाया करो मगर ये कि तुम्हें इजाज़त दे दी जाए। इस तरह नहीं कि खाना पकने के मुंतज़र रहो, बल्कि जब तुम्हें बुलाया जाए इस वक्त जाओ, फिर जब खाना खा चुको तो चल दो और बातचीत की दिलचस्पी में ना बैठे रहो। इन्ना ज़ालिकुम काना युअज़िन नबिय्या, तुम्हारी ये बातें नबी को नागवार मालूम होती हैं मगर वो लिहाज से कुछ नहीं कहते और अल्लाह हक बात कहने से नहीं शर्माता। और अगर तुम्हें इनसे कोई चीज़ मांगनी हो तो पर्दे के बाहर से मांगो, ये बात तुम्हारे और उनके दिलों के पाक रहने का उम्दा ज़रिया है। वमा कान लकुम, और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को एज़ा दो, और ना ये जायज़ है कि इसके बाद कभी इसकी बीवियों से निकाह करो। इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, अल्लाह के नज़दीक ये बड़े गुनाह की बात है। ये आयत पर्दा के बारे में नाज़िल हुई जिसका बयान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? खबरदार कोई शख्स जवान औरत के पास क़याम ना करे इल्ला ये कि वो शख्स इसका हामद हो या ज़ी महरम। ज़ी महरम से कौन मुराद है? भाई, बाप। आज इतना फहाशी का दौर है, अगर कोई किसी के पास क़याम करेगा तो बुराई का मर्तकब होने का खदशा है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? किसी के पास क़याम नहीं करना। इब्न अबी हातिम के हवाला से इब्न कसीर में है, ये आयत उस शख्स के बारे में उतरी थी जिसने कहा, इरादा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मैं आपकी किसी बीवी से निकाह करूँगा। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। तमाम उलमा के इस बात पर इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहारात से निकाह हराम है, इसलिए कि वो दुनिया और आखिरत में आपकी बीवियाँ और ईमान वालों की माएँ हैं।
ان تبدو شیئا او تخفوہ، ہوا تم کسی بات کو ظاہر کرو ہوا اسے پوشیدہ رکھو، اللہ تو ہر بات کو نہایت اچھی طرح جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اپنے باپوں، اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں، نیز اپنے بھتیجوں، اپنے بانجوں اور اپنی ہم جنس عورتوں لونڈیوں کے سامنے بلا پردہ آنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تم اس چیز کے مالک ہوئے ہو، داہنے ہاتھ ان کے، اور ڈرو اے عورتوں اللہ سے، تحقیق اللہ ہے اوپر ہر چیز کے جاننے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔